بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی زبردست اور طاقتور شخصیت کی جو ہمیشہ رازداری کے پردے میں رہ کر اپنی چالیں جو ہے وہ چلتا ہے۔ اس کے پراسرار اور پرعزم ستارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اسکارپیو کی۔ تو اسکارپیو کے بارے میں آج دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے اس کی، کیونکہ دیکھیں ویکلی ہاروسکوپ بھی ہوتا ہے، منتھلی بھی ہوتا ہے اور ایئرلی ہاروسکوپ بھی ہوتا ہے۔ میں سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں 15 دن کا۔ 15 مارچ سے لے کے 31 مارچ تک مختلف سٹارز کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جنرل ہوتا ہے، اسپیشل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں دیکھیں کسی کی تاریخ پیدائش تو ہوتی نہیں ہے، مہینے کا ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو لوگ پیدا ہوئے ان کے بارے میں کیا ہے، تو وہ بڑا لیمیٹڈ سا نالج جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کا ہاروسکوپ جو ہے وہ پرفیکٹ ہو اور بالکل جو چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتی ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈھونڈ کے اس میں لائی جائیں اور فکس کی جائیں، تو اس کے لیے چیز جو چاہیے ہوتی ہے وہ تو ایک تو تاریخ پیدائش چاہیے ہوتی ہے۔ تاریخ پیدائش کے ساتھ پیدائش کا وقت اور مقام، شہر جس شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور کس وقت ہوئی ہے، 4 بجے ہوئی ہے، صبح 5 بجے ہوئی ہے، دوپہر 10 بجے ہوئی ہے، شام کو 4 بجے ہوئی ہے، کتنے بجے ہوئی ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ اس موقع پہ اس سچویشن پہ سٹارز کی کیا سچویشن تھی۔ دیکھیں زمین کے مختلف درجے ہیں، تو وہ مختلف درجوں میں یہ ہے کہ شہر کا اگر پتہ چل جائے کہ اس درجے زمین کے اوپر جو شخصیت جو ہے وہ اس وقت پیدا ہوئی، تو اس وقت جو سٹارز ہیں وہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ کیا کیا تھی اور کس کس جگہ پر تھے، اس کے حساب سے پھر جو کیلکولیشن نکلتی ہے نا وہ کافی صحیح نکلتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ چاہیے تو پھر مجھے بتا دیا کریں، تو میں پھر اس حساب سے جو ہے وہ آپ کو آپ کے جو بھی سٹارز ہیں بنتے ہیں ان کے حساب سے بتا دیا کروں گا کہ آپ کا کون سا دن جو ہے وہ کیسا گزرے گا۔ تو یہ جنرل ہے، جنرل کے بارے میں جو ہے وہ میں بات اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اسکارپین جو ہے وہ ان کے لیے 15 مارچ کا دن جو ہے وہ کیسا رہے گا۔ تو چاند کی موجودگی جذبات کو ابھار رہی ہے اور پرانی یادیں اور کچھ ادھورے خواب جو ہیں وہ آپ کے دل پر دستک دیں گے۔ کوئی قریبی شخص جو ہے وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی دوست ہوتا ہے، عام دوست ہوتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ وہ عام دوست جو ہے وہ خاص دوست جو ہے وہ اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ اس قسم کی سچویشن ہوگی، یا تو کوئی نیا دوست ملے گا یا کوئی پرانا اگر ملے گا تو اس کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ آپ کی گہری ہو جائے گی۔ 16 مارچ کو مریخ کے اثر پر غصہ، بے چینی ہے، اس میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زبان پر قابو رکھیں، ورنہ تعلقات جو ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بات کہتے ہیں کہ منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے اور بہت دور تک پہنچتی ہے۔ 17 مارچ کو سورج اور زحل کا ملاپ جو ہے وہ خود اعتمادی میں اضافہ کرے گا۔ اپنے مقاصد پر توجہ دیں اور کوئی نیا قدم اٹھانے سے نہ گھبرائیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ نیا قدم اٹھانے سے گھبراتے ہیں کہ جی یہ قدم جو ہے یہ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے، کہیں الٹا ہی نہ پڑ جائے۔ تو یہ دن جو ہے وہ اس قسم کے فیصلے لینے کے لیے بہترین ہے۔ 18 مارچ کو عطارد کی تیز رفتاری جو ہے وہ ذہنی دباؤ کو بڑھا سکتی ہے۔ کوئی اہم فیصلہ لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں، کیونکہ ٹینشن میں اور ڈپریشن میں بندہ فیصلے جو ہے وہ اکثر غلط لے لیتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا جائے۔ 19 مارچ بروز جمعرات مشتری کی مثبت توانائی جو ہے وہ مالی معاملات میں بہتری کا اشارہ دے رہی ہے اور سرمایہ کاری کے لیے یہ اچھا دن ہے۔ کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس دن کوئی کام شروع کیا گیا کام جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت بھی ہو سکتا ہے۔ 20 مارچ کو چاند کا اثر جو ہے وہ محبت کے معاملات میں جذباتی اتار چڑھاؤ کا باعث بنے گا۔ رشتوں میں احتیاط برتیں اور محتاط رہیں۔ 21 مارچ کو زہرہ کے اثر میں خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ ہوگا۔ کوئی نیا تعلق جو ہے وہ بن سکتا ہے یا کوئی پرانا رشتہ جو ہے وہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔
اب 22 کو ذوہل کی رفتار زندگی کے معاملات میں رکاوٹیں لا سکتی ہے، تو اس معاملے میں جب اس قسم کی سچویشن ہو تو صبر سے کام لینا چاہیے، جلد بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ تو 22 تاریخ کو اگر کوئی فیصلہ لینا اپنا ہے تو اچھی طرح سوچ سمجھ کے لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ دن جو ہے یہ بہتر نہیں ہے، رکاوٹیں پیدا کرنے والا دن ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ کوئی فیصلہ لینا ہے تو ایک دن کے لیے اس کو پینڈنگ کر دیں۔ 23 تاریخ کو نیپچون کا اثر جو ہے یہ روحانیت کی طرف مائل کرے گا، عبادت کے لیے، دعاؤں کے لیے، تو میڈیٹیشن کے لیے، تو اس قسم کی چیزوں کے لیے جو ہے یہ 23 مارچ کا دن جو ہے یہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ 24 کو یورینس کی غیر متوقع تبدیلیاں حیران کن خبریں لا سکتی ہیں، کوئی طرح طرح کی خبریں آ سکتی ہیں، نئی شروعات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں، کوئی نیا پنگا بھی پڑ سکتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں۔ 25 کو پلوٹو کے گہرے اثرات جو ہیں وہ اندرونی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اپنے خیالات اور ارادوں پر غور جو ہے وہ کر لیں۔ 26 کو چاند اور مریخ کی جوڑی جو ہے وہ جوش و خروش بڑھا رہی ہے اور کوئی بڑا قدم اٹھانے کا موقع جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ 27 کو مشتری اور زہرا کی جوڑی جو ہے وہ رومانوی تعلقات میں خوشگوار موڈ لا سکتی ہے، محبت کے پیغام ملنے کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ 28 مارچ کو عطارد کی واپسی رابطوں میں رکاوٹیں ڈال سکتی ہے، گفتگو میں احتیاط برتیں تو محتاط ہی رہنا چاہیے۔ تو 29 مارچ بروز اتوار سورج اور پلوٹو کا ملاپ جو ہے وہ طاقت اور ارادے میں اضافہ کرے گا، کامیابی کے لیے محنت کریں آپ۔ 30 مارچ کو نیپچون کے زیر اثر خواب حقیقت بننے کا اشارہ دے رہے ہیں کہ کوئی چیز جو کافی دیر سے آپ کا خواب بننی ہوئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ کام ایسے ہو جائے، تو اس کے لیے 30 مارچ کا جو دن ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ روحانی سکون کے لیے مثبت سوچ اپنائیں۔ اور اس کے بعد آ گیا مہینے کا آخری دن، تو یہ ہے 31 مارچ۔ چاند کی آخری حرکت جو ہے وہ جذبات کو سکون دے گی، نئے رشتے بنانے کا موقع جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ لیں جی یہ تھا اسکارپینز کے لیے اگلے 15 دن کا حال احوال۔ دوسرے سٹار کے لیے کیا سچویشن جو ہے وہ بنتی ہے اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں جائیں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ اجازت